میرا خیال ہے قرآن میں جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے کو ریپیٹ کیا ہے شاید کسی اور ٹاپک کو اتنا ریپیٹ نہ کیا ہو. حالانکہ اگر اللہ ہمیں قرآن میں ایک مرتبہ بتا دیتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی میں تمہیں جنت ملے گی میدان حشر کے بعد، اگر تم نیک اعمال کرو گے اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے، نالج کے لیے ایک مرتبہ بتا دینا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کافی تھا. دیکھو حکومت ایک دفعہ اناؤنس کر دیتی ہے میٹرک میں اگر اس سے کم نمبر ہوئے تو فیل سمجھے جاؤ گے، کم سے کم اتنی پرسنٹیج ہوئی تو پاس سمجھے جاؤ گے. ایک دفعہ حکومت نے، میرا خیال ہے انگریز کے دور میں یہ قانون بن گیا، بار بار اعلان بھی نہیں کیا جاتا، ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا، ساری دنیا کو پتا ہے بھائی اتنے نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے، اتنے نمبروں سے فیل ہو جاتا ہے، ختم. کیا خیال ہے؟ پاس ہونے پہ کیا ملے گا بھائی؟ انٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. فیل ہو گئے میٹرک میں تو انٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ سندھ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں آپ میٹرک میں فیل ہو جائیں تو بھی ملے گا، پاس ہو جائیں تو بے وقوفی کی آپ نے. جب فیل ہونے پہ مل رہا تھا تو پاس ہونے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ بلکہ جو فیل ہو رہے ہیں اگر ان کے تعلقات ہیں بہت، میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے مکھنچو پڑھ رہے ہیں، ککھ بھی نہیں آتا، ککھ بھی، اور ایٹمی سائنسدان بن رہے ہیں. ماشاء اللہ بن کیا رہے ہیں. یہ سندھ کا حال ہے ماشاء اللہ. آپ کا مفتی صاحب تو افسوس کی بات ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ تو یہ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں ہے بھائی. یہ رونے کا مقام ہے. میں ہنس ہنس کے کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ کی باتوں پہ ہم رونا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی سے سکون اطمینان ہمیشہ کے لیے ختم، کیونکہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس پہ انسان ہنسے. اس لیے میں نے کہا رونے کی باتوں پہ ہنسنا سیکھ لو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مقام تو رونے کا ہے لیکن پھر تو روتے ہی رہے ساری زندگی بیٹھ کے، روتے ہی رہیں. تو یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے کلاس فیلوز میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ تو یونیورسٹی کے لڑکوں کی بات ہے نا، میں اپنا بتاؤں آپ کو. جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لیتا تھا طلبہ کے، جو ایڈمیشن کے لیے آتے تھے نا، او لیول لڑکے، میٹرک پاس لڑکے. حالانکہ او لیول کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے، اس میں تو گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے ہم او لیول ہیں. میٹرک میں اے گریڈ لڑکے جو اے گریڈ سے میٹرک کیا ہوا ہو، میں ان سے پوچھتا تھا کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو، آگے کوشچن مارک، کیا ہے یہ؟ وہ کہتے تھے ایکس وائی. میں کہتا تھا ہو سکتا ہے میں جو ان سے انٹرویو لے رہا ہوں اس کا روب کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو ایکس پلس وائی تو الگ الگ جنس کی مخلوق ہیں، تو یہ جمع کیسے ہو گئے؟ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں ان سے کہتا تھا دیکھو میز پلس کرسی یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو ایک چیز اپنی ہی جنس کی چیز میں تو جمع ہو سکتی ہے، الگ جنس کی چیز میں وہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی جمع کر کے دکھاتے تھے. اچھا میں کہتا تھا پھر 2x + 3y کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس کا جواب یہی ہے 2x + 3y، یہی ایسے ہی رہے گا. وہ کہتے تھے وہ 3 کو 2 سے 5xy. یہ ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹرک میں اے گریڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور بھی اس قسم کے سوالات میں حیران ہوتا تھا، ان کو تو ریاضی کی بنیاد ہی نہیں پتہ ہے. یہ بنیں گے سائنٹسٹ، اور پھر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اور یہ جتنے ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز، یہ کہتے ہیں مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ بکواس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مذہبی آدمی ترقی کر ہی نہیں سکتا. کم بختو، مذہبی لوگوں کے پاس تو اسکول کالجز ہے ہی نہیں، میتھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میتھ پڑھا رہے ہیں یہ مذہبی لوگ تھوڑی ہیں، یہ مولانا لوگ تھوڑی ہیں. دیکھ لو ان کے رزلٹ کیا پڑھا کیا رہے ہیں. یہ یا تو مدارس سائنٹسٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کہتے ہیں مذہبی لوگ سائنسدان پیدا کر ہی نہیں سکتے. سائنسدان پیدا کر رہے ہیں اسکول یونیورسٹیاں، تو اگر وہاں سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے تو یہ مولاناؤں کا، مذہبی لوگوں کا، مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ بھائی انہی لبرل سیکولر لوگوں کا قصور ہے کہ آپ کا نظام تو دیکھو. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ 2 نمبر ہے، گورنمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی درست بات ہے، لیکن پڑھانے والا ٹیچر تو اس کو بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. بھائی میرے پاس اگر طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے میں ان کو پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی، نہیں پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی، لیکن کچھ اللہ کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ان کے میں مستقبل کو کیوں تباہ کروں.
یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو x پلس وائی از اکول ٹو ایکس وائی، یہ بات کر رہا ہوں میں 2004 اور 5 کی، اس وقت یہ حالت تھی. تو ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے اب تو ایکس اور وائی کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اب اگر میٹرک پاس طلبہ سے پوچھیں کہ ایکس کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے بھائی، کیڑا ایکس؟ وہ کہیں گے ایکس وائف کا ہمیں پتہ ہے، ایکس گرل فرینڈ کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے پڑھائی کے لیے پنجاب جایا کرو. پنجاب کی پڑھائی، کے پی کے کی پڑھائی بہت، ہم جب کے پی کے لوگوں سے ملتے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے، حلیے دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں جو طلبہ آ رہے ہیں نا بیچلر، زیادہ تر کے پی کے آ رہے ہیں. سلیکٹ ہی وہی ہوتے ہیں پنجاب اور کے پی کے، کیونکہ میرٹ کی بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے نا، تو سندھ والے اترتے ہی نہیں اس معیار پہ پورے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک شعبہ ہے کہ کم سے کم بیچلر لڑکوں کو لے کے ان کو عالم بنایا جائے، اور بیچلر بھی وہ جو ایک معیار ہے اس پہ اترتے ہوں، خالی ڈگری لے کے نہ گھوم رہے ہوں. تو کافی مشکل ایگزام ہوتا ہے. تو اس ایگزام میں پاس ہونے والے طلبہ میں سب سے زیادہ کے پی کے، اور اس کے بعد پنجاب. وہاں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے. مجھے یاد ہے میں جب 9th میں تھا تو ہمارے ماموں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اب تو کافی ایجڈ ہو گئے، میرے والد کو بار بار کہتے تھے اگر اس کو پڑھانا ہے تو پنجاب کے اسکول میں لے جاؤ، سندھ میں اس کو ایڈمیشن، ہم تو کراچی کے تھے نا، بار بار کہتے تھے بھائی اس کو کہاں لے کے جاؤ، اگر پڑھانا ہے پنجاب میں لے جاؤ، اس کو پنجاب بورڈ سے امتحان دلواؤ، کراچی سے نہیں کرا. ابا کہتے تھے بھائی ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے. تو ایسا تو اچھا، والدین سے دور رہنے میں تو بچے کا خطرہ ہے نا. کہتے ہیں نہیں پڑھا. وہ ایک بات کر رہا ہوں میں 88 کی، 1988 میں وہ کہہ رہے تھے میرے ابا کو بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں لے کے جاؤ، پنجاب. اس کا مطلب سندھ پہ یہ پھٹکار الحمدللہ ہمیشہ صحیح ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تعلیم میں بیڑا غرق، پرانا قصہ ہے یہ. 88 89 میں ہمارے ریلیٹیو ہمارے ابا کو سمجھا رہے ہیں.